انشاءاللہ عز و جل 6 سے 10 ذی الحج تک کسی بھی ایک دن اور رات کا 2 نوافل کے ساتھ ایک عمل آپ کو بتاؤں گا۔ وہ 2 نوافل میں وہ کون سی صورت پڑھی جائے گی اور ہر رکعت میں 3 بار ایک ہی صورت کو پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد سورہ کوثر کا یہ عمل ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2 طاق راتیں ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ فجر ہے، پارہ نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بات کی جائے تو یہ وہ 10 راتیں ہیں جس کے بارے میں حکم ہوا کہ ان راتوں میں قیام کرو۔ اللہ عز و جل کی ذات کو یہ بہت پسند ہیں یہ 10 راتیں، اس میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی عزتیں ہیں، تو نسبت کے ساتھ ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہیں، بغیر نسبت کے نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کسی دن اور رات کی نسبت ہو گئی ہے، قرآن کی احادیث کی نسبت ہو گئی ہے، سرکار کی نسبت ہو گئی ہے، اور حضور کی آل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہو گئی ہے، ماں باپ کی نسبت ہو گئی ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی وسیلہ بنا دیا گیا ہے، اس کی نسبت ہو گئی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ انسان لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ کامیابی اللہ کے حکم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو درود پاک ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ اس کی قبولیت ہی قبولیت ہے۔ باوضو ہو کر پڑھیں، بہت فضیلت ہے، خوشبو لگا کر پڑھیں اس سے افضل ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیں اس سے افضل ہے، دھیان کے ساتھ پڑھیں اس سے افضل ہے، اگر ہم ایک وقت مقرر کر کے اسی میں پڑھیں اور افضل ہے۔ درود پاک کی بات کی جائے تو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر خود درود بھیجتا ہے، اور پھر وملائکہ یعنی ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک اور درود و سلام کے نذرانے بھیجیں۔ جب بھی درود پاک پڑھیں، جو بھی دعا مانگیں، انشاءاللہ عز و جل وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے جس وقت میں جو ہم نے مانگا ہے وہ ہمیں عطا کیا جائے۔ ان اللہ مع الصابرین، تو ساتھ صبر کی بھی ضرورت ہے۔ درود پاک کے بعد بات کی جائے، نماز ہم پر فرض ہے، مسلمانوں پر مقررہ وقت پر ٹائم ہے ایک نماز کی ادائیگی کا۔ ہمیں کوشش کرنا ہوگی با جماعت نماز پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی پڑے گی۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، توجہ دلانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، اگر ہمیں کوئی ڈاکٹر ٹائم دے، یا ہم پاکستان سے باہر جانا ہے، یا ہماری فلائٹ ہے، ٹرین ہے، بس ہے، تو ہمارے پاس اس کی ٹکٹ موجود ہے اور اسی ٹائم پر ہم نے پہنچنا ہے۔ اگر ایئرپورٹ جانا ہے تو ہمیں 2 گھنٹے پہلے پہنچنا پڑے گا۔ تو کسی بھی سواری پر سوار ہونا ہے تو ہمیں وقت کی پابندی کرنا ہوگی۔ اگر ہم وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو وہ ٹرین، وہ جہاز، وہ گاڑی، وہ بس چلی جائے گی، یعنی وہ انتظار نہیں کرے گی، اس نے پہلے ہی ٹائم دے دیا ہے کہ اس ٹائم پر جو پیسنجر ہے وہ پہنچ جائے۔ ادروائز کوئی چیز لیٹ ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انسان کو اپنے وقت پر پہنچ جانا چاہیے، اور فکر بھی ہوتی ہے اور وہ پہنچتا بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے نماز کی ادائیگی کا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرمائے، ہمیں وقت پر نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے ہم دیگر جتنے بھی معمولات کا انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے وقت مقررہ پر نماز کو بھی قائم کریں۔
اب چلتے ہیں کہ ہم ذی الحجہ کی پہلی اور 10 یا 6 سے 10 راتوں میں اور کون سے 2 نفل ادا کر سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، دوسری رکعت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو 3 بار پڑھیں گے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی الحمدللہ رب العالمین کے بعد 3 بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد ہم اب ایک تسبیحات کو پڑھنا شروع کریں گے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو آپ بار بار اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر پڑھیں۔ بڑی ہی فضیلت اور بڑے فضائل کے یہ الفاظ ہیں ان دنوں کی نسبت۔ پھر آپ نے سورہ کوثر کی ایک تسبیح لے لینی ہے، ہو سکے تو آپ کے پاس میٹھی چیز کوئی ہے یا نہیں ہے تو نیت کر لیں، یا اللہ عز و جل میں تیری رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، نفل ادا کیے ہیں۔ اور سجدے کی حالت میں جا کے سب سے پہلے آپ سورہ کوثر کی ایک تسبیح پڑھ لیجیے گا، وقت ہوا تو 100 دانوں کی، وقت نہ ہوا تو 41 دانے کم از کم آپ اس کو پڑھیں گے۔ اب جیسے 41 دن کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ انا اعطیناک الکوثر کو آپ نے پڑھ لیا، اب کوئی بھی آپ سجدے کی حالت میں جائیں گے تو سجدے کی حالت میں جا کے دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل جو بھی دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ قبول فرمانے پر قادر ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو مانگنا چاہتے ہیں، اللہ اس سے جانتا ہے، پر زبان سے اقرار کر لینا میرے رب کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ اللہ کسی کی محتاج کسی کا نہ بنائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج رکھے، اپنے خزانہ غیب میں سے ہم سب کو عطا کریں۔ سجدے کی حالت میں جا کے آپ دعا مانگیں گے، دعا کے بعد آپ کوئی بھی میٹھی چیز اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقہ کریں گے، اس کو تقسیم کر دیں گے۔ رب تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانی اور حج کو قبول فرمائے، بیماروں کو صحتیابی عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی خیر فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے لائک شیئر سبسکرائب کرنے کے بعد دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاجی بنائے، باعمل عامل بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔